آلِ محمد مل کے پھر بھی معطر کریں زبانوں کو صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكر فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب مقربها غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلواته. حضرت آدم سے لے کر جو مومنات تک جہان فانی کو چھوڑ گئے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، جتنے آخرین تشریف فرمائے سب کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے یہ مومن تیرے سامنے تیرے عاجزی ہے تجھ سے التجا کرتے ہیں. یہ مومنین کا چل کے آنا، فرش عزا بچھانا، یہ بانیان کا سعی و اہتمام کرنا، خرچ اخراجات کرنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، سب اپنی بارگاہ میں عبادت چھوڑانا. بنت پیمبر کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود کرنا. جتنے فرش عزا کے جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں تو علیم بذات صدور ہے. وہ حاجتیں جو دلوں میں زبانوں پہ نہیں آ سکتی ہمارے حق میں بہتر ہیں تو پوری فرما. عزاداری سید الشہداء دنیا بھر میں جہاں جہاں جس انداز میں جس روپ میں منعقد ہو رہی ہے خود اس کی محافظت کرنا، ہمیں عزاداری کی معرفت کرنا. سید الشہداء کا عزادار اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. ملت مظلوم کو اطاعت و وحدت نصیب فرما. ہمارے دلوں کو نفرت، کدورت، بغض، حسد جیسی لعنتوں سے پاک فرما. بلائے علی کے نور سے اور رضائے حسین کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. سب دعاؤں سے بڑی دعا یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمن کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما. معرفت امام نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات. جب مومن صلوات بلند آواز سے پڑھتا ہے تو روایت ہے کہ نفاق اس سے دور رہتا ہے. بلند آواز سے صلوات. میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے. روزانہ میں گھر میں آپ کو پریشان کرتا ہوں. میرا دل ہے میں آغاز فضائل سے جو ہے وہ مومن ہوتا ہے جو علی کا ذکر سنے تو اس کا چہرہ بھی کھل جائے اور اس کا دل بھی باغ. صحابہ کی یہ بات ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا. جو لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں نا، صحابہ ہمارے رہبر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کا یہ قول ہے
جب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے نا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی کون ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کوئی دل سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے یا محمد کی تلوار کے خوف سے ہو رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کوئی مومن ہو کے اسلام میں آ رہا ہے یا منافق ہو کے اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوتے تھے نا، ہم ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے یہ مومن ہے یا منافق ہے، یہ ہمارا صحابہ کا وتیر ہے، جو صحابہ کو مانتے ہو، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، صحابہ کی سیرت ہے، وہ کہتے ہیں ہم جانچنے کے لیے اس نئے بندے کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، اگر وہ خوش ہو جائے ہم سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اگر اس کا چہرہ بجھ جائے تو ہم سمجھتے تھے منافق ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، جو زیادہ نہیں، جو 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 100 بھی نہیں، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذاکر ہو۔ کتنی فضیلتیں؟ ایک فضیلت کا ذکر کرے۔ مقام دیکھو ذکر علی کرنے والے کا، جو علی کے ذکر کا ذاکر ہے، شرط کیا ہے؟ علی کا ذکر کرے، علی کے رب کی خوشنودی بسم اللہ مقربها قربتاً اللہ، ذکر فضیلت علی کرے، ایک فضیلت۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ غفر اللہ تعالی لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اگلے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ کسی کو علی کے ذکر کی توفیق تو ہو، وہ اتنا کریم ہے، اس نے بہانے رکھے ہوئے ہیں گناہ معاف کرنے کے لیے، کوئی گناہ بخشوانے والا تو آئے نا۔ یہ فرش عذاب منتظر رہتا ہے، کوئی آئے حر بن کے، خالی دامن لے کے، دامن گناہوں سے آلودہ لے کے آئے، سارے مسائل و مصیبتیں لے کے آئے، ایک مرتبہ فرش عذاب پہ حسین کا بنے، اللہ اس کی ساری مسائل دور کر دے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں محبت، دل میں محبت دنیا کی نہ ہو، حسین کی۔ کون ہے جو دعویٰ کرے میں علی کے ذکر کا، علی کے فضائل کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ساری زندگی انسان ذکر علی میں مشغول رہے نا، اور کہے کہ میں نے فضائل کا حق ادا کیا ہے، ابھی وہ اس مقام تک پہنچا ہی نہیں ہے جس مقام کا اللہ نے علی کو مالک بنایا۔ وہ پیغمبر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب نطق نہیں کرتا، زبان نہیں کھولتا، کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے جب تک وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ وہ نبی یہ کہہ رہا ہے اے علی اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، درختوں کے پتے برق بن جائیں، سمندر سیاہیاں ہو جائیں، انسان لکھنے والے ہوں، جن شمار کرنے والے ہوں، اور یہ ساری دنیا 2022 کی دنیا نہیں ہے، یہ جب سے ہم اور آپ پیدا ہوئے تب سے نہیں ہے، جب سے دنیا ہے اور جب تک دنیا ہے۔ کوئی بیٹھ کے کبھی حساب لگائے نا، جب سے دنیا ہے تب سے اب تک کتنے درخت ہوئے، کتنے سمندروں میں پانی آیا، کتنے پتے لگے، کتنے انسان آئے، کتنے جن آئے۔ علی یہ ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، پتے برق خشک ہو جائیں گے، یہ لکھنے والے عاجز آ جائیں گے، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکیں گے۔ ایک چیز جو ختم نہیں ہوگی علی، وہ فضائل ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا۔ میری اور آپ کی کیا مجال ہے، میری عمری کیا ہے، ساری دنیا مل کے علی کے شمار کا احاطہ کرنا چاہے، فضائل کو شمار کرنا چاہے، مل کے نہیں کر سکتی۔ دنیا ختم ہو جائے گی علی کے فضائل سے۔
سجی ہوئی ہے نا پیغمبر کی محفل، اور لوگ بیٹھے ہیں اصحاب پیغمبر، آ بھی رہے ہیں بندے، مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، محبت کرنی ہے، آپ نے سننا ہے، تھکا ہوا میں بھی ہوں۔ میں نے آج 100 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی بھی چلائی ہے، اور یہ چوتھی مجلس ہے۔ تھوڑا تھوڑا کوشش کیجیے گا، آپ نے تھوڑا زیادہ محبت کرنی ہے کیونکہ آپ یہیں تھے۔ محفل پیغمبر ہے، مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں سامنے محمد کی محفل میں، آ بھی رہے ہیں، کچھ جا بھی رہے ہیں، بالکل نبی کے سامنے علی کا لائق ترین شاگرد بیٹھا ہے۔ جو سنتے رہتے ہو نا وہ محبت کریں گے، وہ سمجھ جائیں گے۔ کہیں تو میں نام لے لیتا ہوں، ملائکہ اسے سردار کہتے ہیں، ہم اسے جبریل امین کہتے ہیں۔ شاگرد ہے علی کا، میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے درے مدینۃ العلم کو چھوڑ کے کہیں اور سے عقیدہ لیا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں جبریل غار میں آیا، محمد کو پکڑ کے دبایا، کہا اقرا پڑھ، کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر دبایا، چھوڑا، کہا اقرا، کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر لٹا کے آپریشن کیا، نقطہ نکالا۔ وہ کہیں اور سے عقیدہ لے کے آئے ہیں جنہوں نے در اہل بیت پہ گدائی کی ہے، ان کا محمد وہ ہے جس کا غلام کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد علی، یہ کہہ کے بتا رہا ہے جس کا شاگرد جبریل ہو وہ جبریل محمد کا استاد نہیں ہوتا۔ جو اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ تصدیق کر سکتے ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، آپ کی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہو، آپ کے سامنے آ کے کہے جو اس پروفیسر کا کوئی شاگرد ہے، لائق ترین شاگرد ہے، لیکن اس شاگرد کا آگے ایک شاگرد ہے، وہ اس شاگرد کے استاد کا استاد ہے۔ کوئی بات سمجھ آنا ہے؟ محمد کا شاگرد ہے علی، علی کا شاگرد ہے جبریل۔ اب لوگ کسی اور کو بڑھانے کے لیے، اہل بیت کو گھٹانے کے لیے نبی کی ذات پہ بھی حملہ کر دیں، پھر ہمیں کہیں توہین صحابہ کرتے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کی جوتیاں اٹھانے والا ہوتا ہے، جو نبی کا سچا اور سچا خادم ہے نا، نوکر ہے، اس کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں۔ نبی کے صحابی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، لیکن بلند مقام ہوا ہے محمد کے صدقے سے، گھر سے نہیں لے کے آیا، کسی کی عبادت کی وجہ سے اس کا مقام بلند نہیں ہے، کسی کے رشتہ داروں کی وجہ سے بلند نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، جتنا جو بلند ہے وہ محمد کے صدقے میں بلند ہے۔ اور جو محمد کی توہین کر دے، جو علی کے شاگرد کو محمد کا استاد کہہ دے، پریشان ہو رہے ہیں تو مل کے سلوات کریں۔ یہ لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے سے میرا مولا علی داخل ہوا۔ ذہن میں ہے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جو ہی علی کے قدم مسجد کے دروازے سے اندر آتے ہیں، ایک مرتبہ مؤدب شاگرد اٹھ کے استاد کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یا شاید دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے جبریل یہ بتاؤ، پہلے بھی لوگ آئے، گئے بھی، کئی آئے اور کئی گئے، کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، علی کے احترام کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا، میرے بچوں کے دل پہ لکھنے والا جواب ہے۔ اے اللہ کے رسول، اچھا شاگرد ہوتا ہی وہ ہے جو استاد کا احترام کرے۔ 3 باپ ہوتے ہیں، روایات کہتے ہیں 3 باپ ہوتے ہیں، اور یہ میری عادت ہے، میں بیچ میں پھر کچھ نہ کچھ اور باتیں کرتا رہتا ہوں، تنگ تو نہیں ہوتے۔ ایک وہ باپ ہوتا ہے جس کا انسان کی بلدیت میں نام لکھا ہوتا ہے، جس کے صلب سے ہے۔ ایک باپ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دیا ہے، یعنی سسر۔ اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ اور مؤدب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ان تینوں کا احترام کرتے ہیں۔
جو اپنے سے بڑوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے نا، ڈٹ کے کھڑا ہونا بڑے کے سامنے، یہ ابلیس کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں۔ آج تو میرے بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تم انجینئر اور ڈاکٹر بن جاؤ گے، تم فلاں بن جاؤ گے۔ یہ بوڑھے تو پرانی سوچ کے مالک ہے، تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو کیا خوب کسی نے کہا تھا، وہ کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو فقطی سمجھتے ہیں۔ اور جو ہے آپ کی جبریل پہلے بھی لوگ آ رہے تھے، لوگ جا بھی رہے تھے، علی کے احترام کی وضاحت کرو، علی کس طرح تمہارا استاد ہے۔ سنیں گے اللہ کے رسول، جب اللہ نے مجھے خلق کیا نا، تازہ تازہ میں خلق ہوا تھا اس جہان میں، تازہ تازہ آیا تھا، نہ میں خود کو جانتا تھا نہ بنانے والے کو جانتا تھا۔ پہلا پہلا سوال ہوا، من انا و من انت۔ سوال کرنے والا رب تھا، جس سے سوال ہو رہا ہے وہ جبریل تھا۔ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ میں نے سوچا، مجھے ابھی کوئی معلومات نہیں تھی، میں نے سوچ کے کہا انا انا و انت انت، میں ہوں تو ہے۔ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ایک مرتبہ نا سپلی آ گیا، سمجھتے نا سپلی کیا ہوتی ہے؟ بچے تو سمجھتے ہیں، جن کی آئی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ امتحان میں کامیابی نہیں ہوئی، پھر دوبارہ سوال ہوا، ذرا سوچ کے بتانا، اور یہ سوال کا پتہ ہے انعام کیا تھا؟ صحیح جواب دینے پہ انعام کیا تھا؟ فرشتوں کا سردار ہونا۔ اور ذرا میں مزاق کروں نا بچوں کے لیے، بزرگوں کو تو سبق سنائے جاتے ہیں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بظاہر لگتا ہے سوال بڑا چھوٹا سا ہے، تو کون اور میں کون ہوں؟ نہیں، یہ سوال چھوٹا نہیں ہے، کائنات کی قیمت کا سوال ہے۔ میرا مولا یہ ارشاد فرماتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف رب۔ جو شخص اپنی حقیقت کو پہچان گیا، اپنے نفس کو پہچان لے، اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لے، ایسا ہی ہے گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کبھی عشرہ محرم کے علاوہ یہ سعادت نصیب ہوئی آپ کی زیارت کی، تو میں اپنی ذات کی معرفت پہ بات کروں گا۔ شاید یہ جملہ ہضم نہ ہو کئی لوگوں کو کہ بندہ کہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں نہیں جانتے، تمہاری ہستی کیا ہے، کون ہو، ذات کیا ہے تمہاری، تم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ ہر بندہ کہے گا نہیں مولانا صاحب یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ کبھی موقع ہوا تو میں وضاحت کروں گا کہ لوگ کتنا جانتے ہیں اپنے آپ۔ میرا مولا کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو جان گیا گویا اپنے رب کو جاننے کا سبب اس نے پیدا کر دیا۔ بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری بار بھی امتحان میں کامیابی نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ لاسٹ چانس، اب اس کے بعد چانس نہیں ہے، یا جواب صحیح دو سید الملائکہ بن جاؤ، جواب صحیح نہ آیا تو پھر اب لاسٹ چانس آیا نا۔ میں پریشان تھا، اب جلدی نہیں کی جواب دینے میں، سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، ابھی چونکہ مجھے علم عطا نہیں ہوا تھا، کچھ سیکھا نہیں تھا، ابھی کوئی استاد ملا ہی نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا، میرے کندھے پہ ہاتھ آیا، ایک مرتبہ آواز آئی، جبریل پریشان نہ ہو، بلکہ اس انداز سے کہہ، یوں نہ کہ انا انا وانتا انتا، میں ہوں تو ہے، یہ جواب ٹھیک نہیں ہوتا، یہ غیر مؤدب جواب دیتے ہیں، جنہیں تمیز نہیں ہوتی وہ جواب دیتے ہیں۔ تو کہہ انا عبدک الذلیل وانتا رب الجلیل، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا جلیل رب ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، اللہ کے رسول تیری عزت کی قسم، میں نے مڑ کے دیکھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تعلیم دینے والا کوئی اور نہیں، تیرا وسیع علی ابن ابی طالب تھا۔ علی میرا استاد ہے، میں استاد کے احترام میں کھڑا ہوں۔ ہوتا ہے نا ایک زمانے میں لوگ بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگ لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ جو سارے انبیاء کے لیے وحی لے کے آنے والا ہے، وہ وحی اس لیے لاتا ہے، سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار ہے، اس سوال کے جواب نے اسے سید الملائکہ بنایا۔ آئے نا کچھ یہودیوں کے علماء
اس دروازے پہ جس دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ میں یہ نہیں کہوں گا پہلے کہاں سے ہو کے آئے تھے، کیونکہ پہلے وہ جگہ تھی جہاں جو بھی جاتا تھا پھر اسے آگے بھیج دیا جاتا تھا، یہ جواب ہمیں نہیں آتے، ذرا جاؤ وہاں سے پوچھتے ہو، اور جو جواب ملا مجھے بھی آ کے بتا دینا۔ پتہ نہیں تو جو ہے یہ مل کے بلند آواز سے سلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ روایت ابن باویہ نے کی ہے اور ہمارے یاسر راوی ہیں، علی کا سچا اور سچا صحابی، پیغمبر کا بھی صحابی، علی کا بھی صحابی۔ کہتے ہیں یہودیوں کے کچھ بڑے بڑے نام آئے، بڑے بڑے بندے آئے، آ کے سوال کیا کیا آپ مسیح پیغمبر ہے؟ کہا ہاں میں مسیح پیغمبر ہوں۔ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے صحرا کے اندر ایک پتھر ہے جس میں 6 نبیوں کے نام لکھے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی عمر گزار دی، داڑیاں سفید ہو گئی، وہ پتھر ڈھونڈتے 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 ہم بوڑھے ہو گئے، پتھر نہیں ملا۔ ملنا بھی کہاں تھا، اسی در سے تو ملنا تھا۔ لے کے آئے انہوں نے مدینہ سے باہر صحرا میں ایک جگہ ٹیلہ ہے ریت کا بہت بڑا، امام نے ہوا کو حکم دیا ذرا ریت اڑا کے لے جا۔ ریت اڑی نا، نیچے سے پہاڑ جتنی ایک چٹان برآمد ہوئی۔ کہا یہی وہ پتھر ہے جس میں 6 انبیاء کے نام لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا چکر کاٹا، دائیں بائیں دیکھا، اوپر چڑھ کے دیکھا، کہیں نام نہیں ہے۔ کہا علی اس پہ تو کوئی نام نہیں ہے۔ کہا اس پتھر کو الٹ کے دیکھو، اس کی نچلی طرف نام ہے۔ یہودی گئے 1000 صحت مند جوان لے کے آئے، پتھر اٹھا کے۔ کرامت دست ید اللہ سن 1000 جوان آیا نا، جتنا زور لگا سکتے تھے لگا دیا، پتھر تو ہلا بھی نہیں، الٹنا تو دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ گلا کرنے لگے نا علی ہمارا وقت ضائع کیا ہے، اسی لیے ہمیں پہاڑ کے پاس گئے، اور پہاڑ کبھی کسی سے حرکت کرتا ہے، نہ تمہیں پتھر کا پتہ تھا نہ ہمارا تم وقت ضائع کرنے کے لیے لے آئے ہو۔ جب یہ گلا ہوا نا، دست ید اللہ کی انگلیاں ڈالی پتھر میں۔ 1000 جوانوں سے کہا نا سائیڈ پہ ہو جاؤ، اب ذرا تمہیں پتہ چلے حقیقت ہوتی کیا ہے۔ دست ید اللہ کی انگلیاں ڈالی پتھر میں، ایک مرتبہ پتھر کو یوں الٹایا جیسے باب خیبر اکھاڑا، الٹایا، نیچے 6 نام لکھے تھے۔ کہا ذرا آگے ہو پڑھو۔ کہا پہلا نام ہے آدم صفی اللہ، دوسرا نام ہے نوح نجی اللہ، تیسرا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، چوتھا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ، 5واں نام ہے عیسیٰ روح اللہ۔ چھٹے پہ رک گئے، ایک مرتبہ پوچھا نا رکے کیوں؟ کہا خدا کی قسم چھٹا نام پڑھے تو تیرے محمد کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کہا اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو حق کے منکر ہوگے، یہاں تک کس کی تلاش میں ہوگے؟ چھٹا نام انہوں نے پڑھا، محمد مصطفیٰ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہٹ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں علی تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے۔ وہ علی نہیں جس کے در پہ سوالی آئے تو خالی جائے۔ کہا نا پیغمبر نے علی کوئی عمر نوح جتنی عبادت کرے، 1000 سال پیدل چل کے حج کرے اور عمرے کرے، راتوں کو جاگ کے عبادت کرے، دن کو روزے رکھے، کوئی ابو قبیس جتنا سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اور صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مارا جائے۔ یہ ساری سعادتیں جسے نصیب ہو جائیں کتنا خوش قسمت ہوگا۔ میں نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، علی ایک خامی اس کے اندر ہو، تیرا بغض اس کے دل میں ہو، یا چلو یہ بھی نہ کہو تیری محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ علی جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اچھا جب کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ میں تو
پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے، جب کوئی بھی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ میں، پیچیدہ مشینری آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک آپریٹنگ مینول آتا ہے، ایسے ہی نا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب چاہتا ہے، یوں استعمال کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، یوں کرو گے تو یہ خراب ہوگی، اس سے استفادہ نہیں کر پاؤ گے، اس میں فلاں خرابی ہو جائے تو یوں کرنا ہے، اس میں یہ ہو جائے تو اس میں فلاں، مثلا گاڑی کے ساتھ بھی ایک چیزیں بعض جگہ لکھی ہوتی ہیں، اس کے ٹائر میں آواز نہ رکھنا ہے، اس میں فلاں چیز، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر چیز کے ساتھ، ہر مشینری کے ساتھ ایک آپریٹنگ مینول ہوتا ہے، اور اگر مشینری بہت زیادہ پیچیدہ ہو نا، لوگ ناشناس پہلے کبھی دیکھی ہوئی نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ان کے ماہر بھی آتے ہیں، ایکسپرٹ آتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، جب پہلی مرتبہ حضرت انسان کائنات میں وارد ہوتا ہے نا، اتنی اجنبی ہے، آتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ رو پڑتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو جو کہہ رہے ہیں، جو روتا نہیں ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ اب نارمل ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ رونا فطرت ہے، جو نہ روئے لوگ سمجھتے ہیں یہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے۔ میں تیسری بار تو دوہرا رہا ہوں، جو نہ روئے وہ نارمل نہیں ہوتا، وہ اب نارمل ہوتا ہے۔ لوگ نہ رو کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، فطرت کہہ رہی ہے، دنیا میں جب بچہ آتا ہے فطرت کا سبق دے کے بتا رہا ہے، آنے والا سب سے پہلے روئے تو نارمل ہے، نہ روتا ہے نارمل ہے۔ ذرا کوئی رونے پہ تنقید کرنے والا بتائے نا، اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نہ روئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بھی اس کائنات کے لیے ایک آپریٹنگ مینول بھی بھیجا، اور ایک بھی بھیجا، ہر دور میں بھیج رہا ہے، اور ہر دور میں ایکسپرٹ بھی بھیجے۔ جب کائنات اپنے عروج پہ پہنچی نا، لوگوں کی عقلیں بہت جب بڑھ گئیں، تو اللہ نے سب سے بڑا آپریٹنگ مینول جو سب سے جامع ترین تھا، قرآن کی شکل میں بھیجا۔ محبت نہیں کر رہے ہیں، میں نے پہلے کہا میں تھکا ہوا ضرور ہوں، آپ تھکے نہیں محسوس کرتے۔ سب سے بڑا آپریٹنگ مینول اس جہان میں رہنا ہے، یوں کرو گے فائدہ اٹھاؤ گے، یوں کرو گے نقصان اٹھاؤ گے، یہ رستے ہیں، دو رستے میں نے تمہیں بتا دیے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ دو رستے ہیں، اس پہ چلو گے شکر گزار بنو گے، اس پہ جاؤ گے کفران نعمت کرنے والے بنو گے، اللہ آ کے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، ٹانگ نہیں پکڑے گا، تم اس رستے پہ چلو گے، پھر بھی اللہ تمہیں رزق دیتا رہے گا، صحت دیتا رہے گا، تمہاری جان تمہیں سلامت رہے گی، چلتے رہو گے، چلتے 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 ایک دن اس نے ایک گڑھا تمہارے لیے مقرر کیا جس میں گر کے ذلت کی پستیوں میں غرق ہو، اور اس رستے پہ چلو گے، تمہیں دنیا میں مشکلات نظر آئیں گی، لیکن اللہ کی توفیق تمہارے شامل حال ہوگی، اس رستے پہ بھی آ کے تمہیں شیطان روکے گا، رحمان حفاظت کرے گا، جو جو چلو گے بلندی پہ جاتے رہو گے، اور یہ قانون ہے، انسان ہمیشہ اترائی پہ آسانی سے آتا ہے، بلندی پہ مشکل سے جاتا ہے، اس لیے انسان کی فطرت ہے، دنیا دار ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے، اسے آسان لگتی ہے، دنیا دار جو نہ ہو نہ دین دار ہو وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بلندی کا سفر مشکل ہے، اس کی منزل اچھی ہے۔ آپریٹنگ مینول ہے قرآن، اس نے ہر خشک و تار کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ہر خشک و تار کو سمجھنے والی عقل ہر کسی کی نہیں۔ کوئی بندے کہتے ہیں نا آسونا کتاب اللہ، جو بھی کہتا ہے، ذرا ایک سوال کسی سے کرو، قرآن میں 5 نمازیں نکال کے دکھا دو جو تمہارے لیے کافی ہے کتاب۔ آج آپ کے پاکستان میں پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، ایک فرقہ ہے جیسے ہمارے یہاں اہل حدیث ہے نا، اب ایک نئی پروڈکشن مارکیٹ میں آئی ہے جنہیں اہل قرآن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، جو دکھانا ہے قرآن سے بتاؤ، قرآن کے علاوہ متنازع کتابیں ہیں، کوئی اس نے لکھی ہے، کوئی اس نے لکھی ہے، کوئی فلاں کی ہے، حدیث تو ثابت ہی نہیں ہوتی، لہذا ہم قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ہمارے لیے صرف یہ خوارج کا دعویٰ ہے۔ آج اہل قرآن کے نام سے ایک باقاعدہ فرقہ بن گیا ہے۔ اب ذرا ان سے سوال کرو، مجھے قرآن میں سے 5 نمازیں نکال کے دکھاؤ۔ حاضر ہے نا آپ؟ بیٹھے ہوئے تو ہے نا؟
قرآن میں سے کوئی آپ کو 5 نمازوں کے وقت 5 نمازوں کی رکعتیں کس طرح پڑھنی ہے، سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کتنے کرنے ہیں، رکوع میں ذکر کیا کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، یہ کوئی بندہ مائی کا لال نہیں ہے جو قرآن میں سے نکال کے دکھائے قرآن کیا ہے۔ یہ بیچ میں بات آ گئی ہے قرآن، میں نے ایک مرتبہ ایک بندے کو کہا تھا قرآن کیا ہے، میں نے کہا اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آ کے تمہارے ہاتھ میں دی ہے؟ کون بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب میرے سامنے نازل کی ہے، میں نے نازل ہوتی ہوئی آیات دیکھی ہے، خود سنی ہے، کسی کو توفیق ہی نہیں ہے، یا محمد سنتا تھا یا علی سنتا تھا؟ کیونکہ اللہ کا رسول ارشاد فرماتا تھا جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ علی کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جو میرے کان سنتے ہیں وہ علی کے کان سنتے ہیں۔ بھئی یہ الہی کی آواز نہ کوئی اور سن سکتا ہے نہ کسی کی جرأت۔ کس کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن دیا کہ یہ میری کتاب ہے، اس پہ عمل کرنا؟ کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں اگر ایک گستاخی کر دوں، میں ایک گستاخی کر سکتا ہوں، خدا نہ خواستہ مقصود یہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہ مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانے گا؟ اچھا اس کے سامنے آپ یہ آیت پڑھ دیں نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، وہ کہے گا میں سارا قرآن نہیں مانتا، میں اس آیت کو کہاں مانتا؟ تو سارے کو نہیں مانتا، وہ اس آیت کو بھی نہیں، قرآن کے اندر سے ثابت نہیں کر سکو یہ قرآن کتاب خدا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کتاب خدا ہے۔ جیسے مکہ کے مشرک مانتے تھے نا عبداللہ کا یتیم محمد جھوٹ نہیں بولتا، ایسے کم از کم اتنا ہی ایمان محمد میں مسلمان بھی نہیں، بات تلخ ہے، اتنا کچھ ایمان رکھ لینا۔ ایک ہی چیز ہے جو ثابت کرتی ہے، جہاں محمد نے کہا یہ قرآن ہے اسے قرآن مانو، جہاں محمد نے کہا یہ میری حدیث ہے اسے حدیث مانو، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے۔ وہی اللہ کا رسول تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا تھا، وہ کہتا تھا یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا فرمان ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اور رضائے پروردگار جو بنتی ہے وہ کہتا ہے۔ قرآن محمد کی زبان پہ اعتماد نہیں کرو گے نا تم نہیں سمجھ سکو گے قرآن کیا ہے۔ کوئی اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، لیکن آج ایک فرقہ پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے جی ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مان نہیں کرتے، تیاری نے کیوں 3 در اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اچھا اللہ نے آپریٹنگ مینول بھیجا ہے قرآن، آپریٹنگ مینول کے ساتھ اللہ نے استاد بھی بھیجے ہیں، ماہر بھی، 1,24,000 انبیاء آتے رہے اپنے اپنے زمانے کے آپریٹنگ مینول لے کے، کوئی توریت لے کے آیا، کوئی انجیل لے کے آیا، کوئی زبور لے کے آیا، کوئی صحائف لے کے آیا، لے کے آتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے، اس میں یہ جو لکھا ہے اس کا مطلب اپنی عقل سے نہ نکالنا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ جو لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ قرآن کے بھی اللہ نے استاد بھیجے ہیں لوگوں کو جو بتاتے ہیں اپنے قیاس سے قرآن کی تفسیر نہ کرنا، قیاس سے کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قیاس سے تفسیر کرنا حرام ہے۔ قرآن کی اگر تشریح و تفسیر چاہتے ہو تو یا محمد کا فرمان سامنے ہو یا جو محمد جیسے ہیں ان کے فرمان کو سامنے ہو۔ اچھا دو آگے نا، ایک آپریٹنگ مینول آگے، ایک استاد آگے، اور جس نے جو سمجھنا ہے یا قرآن سے سمجھے یا معلم قرآن سے سمجھے، اسی چیز کو میرا رسول دنیا سے جانے سے پہلے ان الفاظ میں بیان کر کے گیا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ ایک وعدہ تم نے کرنا ہے، ایک گارنٹی محمد مصطفیٰ دے رہا ہے، تم نے وعدہ یہ کرنا ہے، تم نے ان دونوں کے دامن سے تمسک رکھنا ہے، دونوں کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ گارنٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں میرے بعد گمراہ نہیں ہو۔ اگر میں الفاظ بدل کے کہوں گویا میرا رسول یہ کہہ رہا ہے ان میں سے ایک کا دامن بھی چھوڑو گے میرے بعد ضرور گمراہ ہوگا۔ قرآن کو چھوڑو گے پھر بھی گمراہ ہوگے، اہل بیت کا دامن چھوڑو گے پھر بھی گمراہ ہوگے۔ اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کے بغیر اہل بیت سمجھ نہیں آئیں گے۔
دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اور بالاخص میرے مولا کے بارے میں تو کائنات کا رسول یہ ارشاد فرما کے گیا ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ مانتے ہیں نا اس فرمان کو؟ ذرا مانتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے سامنے کہوں جی علی نے قرآن کا ایک نسخہ لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، ہر وقت علی قرآن کے ساتھ رہتا تھا، قرآن علی کے ساتھ رہتا تھا، کیا یہ تشریح ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں، ایک لکھ کے قرآن چھوٹا سا آج بھی ملتے ہیں مارکیٹ میں، جیب میں رکھا ہوتا ہے علی نے کہ ہر وقت یہ کہہ سکوں قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ آج اگر کوئی مولوی، کوئی بندہ، کوئی دیندار، کوئی دنیا دار چھوٹے چھوٹے قرآن ملتے ہیں نا، تو اتنے اتنے بھی ملتے ہیں، وہ جیب میں ڈال لے اور کہے جس طرح محمد نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، اسی طرح قرآن تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ دیکھو قرآن ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ مان لو گے کہ قرآن اس کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جسمانی طور پر ان کا قرب تھا، مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ علی کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کسی اس بات سے نہیں روکتا جو علی نے کی ہو، اور علی کوئی وہ کام نہیں کرتا جس کی قرآن نے نفی کی۔ جو جو قرآن کہتا ہے وہ علی کرتا ہے، جو جو علی کرتا ہے وہ قرآن بنتا ہے۔ ایسے بھی تو ہے نا، علی نے کام پہلے کیے ہیں، قرآن بعد میں بنا ہے۔ علی نے روٹیاں پہلے صدقے میں دی ہیں، آیات قرآنی بعد میں آئی ہیں۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، آئے ولایت بعد میں آئی ہے۔ کئی آیات میں بتا سکتا ہوں، کام علی پہلے کرتا ہے، قرآن بعد میں کرتا ہے۔ قرآن اور علی کو ایک ہی ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ہمیشہ قرآن علی کی تصدیق کرتا ہے، ہمیشہ علی قرآن کی تصدیق کرتا ہے۔ ذرا مجھے ایمان سے بتاؤ، جو محمد کے اس فرمان کو مانتا ہے علی قرآن ہے اور قرآن علی ہے، حسرت رکھتے نا دل میں کہ مولا مجھے نجف لے جائے، میں مولا علی کی زری کی زیارت کروں۔ جن کے دل میں حسرت ہے وہ بلند آواز سے صلوات جو گئے ہیں مولا ان کی زیارت قبول کرے، جو نہیں گئے مولا انہیں توفیق دے لے جائے۔ نجف میں جا کے علی کوئی نہیں دیکھتا، علی کی زری کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے نجف جاؤ، وہاں جا کے مولا کی زری پہ کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہو، آگے سے جواب آئے اے میرے شیعہ ہونے کے دعوے دار، اے میرے ماننے والا ہونے کے دعوے دار، ساری زندگی فرمان محمد سنتا رہا، علی قرآن ہے، قرآن علی ہے، نجف تک تو آ گیا میری زری کی زیارت کرنے، گھر میں تیرے جو قرآن کی صورت میں علی کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کھول کے علی سمجھ کے زیارت کی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کبھی گھر میں ایسے ہوئے کہ قرآن کو علی سمجھ کے اس سے ہدایت مانگی ہو، کبھی اس سے نجات مانگی ہو، علی سمجھ کے اس کی زیارت کی ہو؟ کیا محمد کے فرمان پہ ایمان نہیں کہ علی قرآن ہے اور قرآن علی ہے؟ یا تیرے گھر میں پڑھا ہوا قرآن علی نہیں ہے، کہیں اور پڑھا ہوا قرآن علی ہے؟ نہیں، میری قوم پیچھے ہی اس لیے ہے کہ اس نے علی کا نام تو لے لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر قرآن اور علی ساتھ ساتھ رکھتے تو دنیا میں کوئی قوم میری قوم سے اوپر نہ ہو۔ وہ جنہوں نے علی اور قرآن کو اکٹھا رکھا نا، ان کے دامن سے متمسک ہوئے، دنیا آج بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں اور ایٹمی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس حزب اللہ سے خائب ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں۔ اور اگلی بات کرو، وہ قرآن کی بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ میری مشکل یہ ہے، میں قرآن کو اور علی کو مانتا ہوں، علی کی نہیں مانتا۔ کیوں؟ علی کی مانوں تو مجھے پتہ نہیں دنیا میں کتنے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، دنیا ہاتھ سے جاتی ہے نا۔ علی کے شیعہ کبھی گھر میں پڑے ہوئے، کبھی نہیں، ہر روز کوشش کیا کرو گھر میں پڑے ہوئے علی کے نسخے کو کھولو، علی سمجھ کے اس کی تلاوت کرو۔
علی سمجھ کے قرآن سے ہدایت مانگو گے نا، قرآن تمہاری ہدایت کرے گا. اور اگر علی سے جدا سمجھ کے چاہے جتنے بڑے قاری بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو گے علی سے جدا سمجھ کے، قرآن تم پہ لانا. مل کے بلند آواز سے سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے تو آج تک یہ ان باتوں کی طرف کبھی غور ہی نہیں کیا نا. بس فضائل کا ایک جملہ سنا کے میں ممبر حوالے کروں. آپ کو پریشان کافی کر لیا نظر، آپ کی طبیعت بڑی جا رہے ہیں نا. اللہ کا نبی سلیمان واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ذرا غور کرنا. ہوا میں ہے تخت، یہ واقعہ قرآن کے اندر ہے. سلیمان نبی کا تخت ہے ہوا میں، نیچے ایک غول ہے چینٹیوں کا، کیڑیاں جنہیں کہتے ہیں. ان کی سردار مخاطب ہو کے کہتی ہے اپنی قوم سے، بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں کچل نہ دے. جن کی توجہ ہے ذرا مجھے ایمان سے بتاؤ، سلیمان کا تخت ہوا میں ہے، یہ زمین پہ ہے، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کچل نہ دے. ان کے قدم تو زمین پہ ہیں ہی نہیں. یہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے واقعہ قرآن میں رکھا ہے. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کبھی کوئی دور ہوگا، لوگ آئیں گے سمجھیں گے وسیع پیغمبر ہمارے جیسا ہوتا تھا. میں یہ واقعہ قرآن میں رکھ کے بتا رہا ہوں. وسیع پیغمبر علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جسے گھر جا کے مسئلہ پوچھنا پڑے. کہا نا جب چونٹی نے سنتے رہتے ہو، سلیمان پیغمبر نے اپنے وسیع سے کہا جاؤ اسے ذرا پکڑ کے لے آؤ، کسی کتاب میں اٹھا کے دکھاؤ. وسیع نے پوچھا ہوگا یہ تو لاکھوں کروڑوں ہیں، میں ان میں شناخت کیسے کروں گا؟ ذرا اللہ کے نبی مجھے ان کی نمبر پلیٹ تو بتائیں نا، نمبر کیا ہے؟ وہ جو ہے نا نہیں پوچھا، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہو. گیا وسیع اور سیدھا گائیڈڈ میزائل کی طرح جا کے اسی چونٹی کو پکڑ کے آگے نبی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کیونکہ وسیع ہوتا ہی ہوا ہے جو نبی کے علم کا وارث ہوتا ہے. اب ایک مرتبہ نا نبی کے ہاتھ پہ یوں سینہ تان کے چونٹی کھڑی ہے. کہا وہ سوال بعد میں، بات کیا کی تھی تم نے، پہلے ذرا اس اکڑ کی وجہ تو بتاؤ. کہا اللہ کے رسول، اللہ کی زمین، اس کے اوپر اللہ کی ہوا، ہوا میں اللہ کے نبی کا تخت، تخت کے اوپر اللہ کے نبی کے قدم، قدموں پہ نبی کا وجود، نبی کے وجود پہ نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ پہ کھڑی ہے چونٹی. بتاؤ ذرا میرا مقام کیا ہے؟ میں کہوں گا یہاں رکو نہیں، ذرا اس سے آگے بھی بڑھو. یہ واقعہ تو قرآن میں سن کے خوش ہوتے ہو. زمین ہے عام زمین، نبی ہے سلیمان، رسول نہیں ہے. رسولوں میں نبیوں میں پڑے ہوتے ہیں رسول، زمینوں میں پڑی ہے مکہ کی زمین، مکہ کی زمین میں پڑی ہے حرم بیت اللہ، حرم بیت اللہ پہ کھڑو نبیوں کا سردار جس کا ہے سلیمان غلام، نبیوں کے سردار کے قدموں پہ ہو نبی کا وجود، نبی کے وجود کے دوست پہ ہو مہر نبوت، جس کے قدم ہو مہر نبوت. ذرا قد اونچا کر کے مجھے بتانا اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ یہی مولا ہے. سلیمان ابو ذر ساتھ ہے، نکلے مدینے سے باہر صحرا میں. بس آخری فضیلت کا واقعہ، پھر دو جملے مسائل تھے. نکلے ذرا مدینے سے باہر صحرا میں، ابو ذر ساتھ ہے. کون؟ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10ویں پہ سلیمان ہے، 9ویں پہ ابو ذر ہے. کوئی عام بندہ نہیں جسے علی سمجھ ہی نہ آتا ہو. علی کا سچا شاگرد ابو ذر ساتھ ہے. ایک مرتبہ صحرا میں بڑی وسیع علاقے میں یہی کیڑیوں کا غول دیکھا. ابو ذر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے. مولا نے کہا نا ابو ذر یوں نہ کہو. ایمان کے 9ویں درجے والا ابو ذر حیران ہو کے کہتا ہے، جیسے آپ نے پریشان ہے، حیران ہو کے کہتا ہے مولا یوں نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہا ابو ذر کہو پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے. مولا اللہ کے علاوہ بھی ان کی تعداد کوئی جانتا ہے؟ یہ سوال آنا تھا نا. ایک مرتبہ سینہ پہ ہاتھ مار کے منبر سلونی کا تاجدار کہتا ہے ابو ذر سن، تعداد نہیں، علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنی ہے. کاش دنیا علی کی عظمت جان جاتی تو اولاد علی کی نوکر ہوتی.
میرا مولا سجاد کہتا ہے نا قرآن میں اللہ نے ہماری محبت کا حکم دیا ہے، ہماری دشمنی کا حکم ہوتا نا تو تب بھی یہ امت ہمارے ساتھ اس سے زیادہ نہ کر سکتی جو انہوں نے کیا۔ آئے نا میرے مولا رسول اللہ کی خدمت میں، مولا آپ کو میرے بھائی عقیل سے محبت ہے؟ کہا ہاں میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ مولا وجہ ایک وجہ تو یہ ہے میرے چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے۔ میں کہوں گا سنت ابو طالب نے رسول عقیل سے محبت کر رہے ہیں، ذرا ایمان سے بتاؤ رسول کسی بے ایمان کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، ایماندار کی سنت پہ عمل۔ مولا دوسری وجہ یہ ہے عقیل کا فرزند میرے فرزند کی نصرت میں شہید ہو گیا۔ آگے نا وہ موقع جب مولا نے ایک خط لکھ کے عقیل کے حوالے کیا، جاؤ اہل کوفہ کے لیے یہ خط ہے، لے جاؤ، لکھا ہے تم نے خط لکھے مجھے آنے کی دعوت دی، میں اپنے اہل بیت میں سے اپنے چچا زاد، اپنے بھائی، اپنے مورد اعتماد کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا مجھے حسین کی بیعت۔ 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت دی۔ دن گزرتے رہے نا، بشیر معطل ہو گیا، بشیر کی جگہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کے آیا۔ ایک وہ رات بھی آئی عشاء کی نماز پڑھا کے مسلم مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، کوئی کوفی نہیں۔ یوں ہی تو نہیں نا تاریخ نے الکوفی الایوفی کا نعرہ لگایا، کوئی نہیں ہے، تنہا مسلم ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں۔ ایک مرتبہ دن کا روزے دار مسلم کوفہ کی گلیوں میں چل پڑا، چلتے 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 رات ڈھل رہی ہے، تھک گیا مسلم، ایک دروازے پہ بیٹھ گیا۔ گھر کی خاتون نے جب رات کو دروازہ کھولا نا بیٹے کے انتظار میں، دیکھا میرے دروازے پہ کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہا رات کو کسی کے دروازے پہ یوں نہیں بیٹھتے، پانی کا سوال کیا مسلم نے۔ خاتون گئی، جام بھر کے پانی کا لایا، آ کے مسلم کو دیا، پانی پیا، خاتون نے دروازہ بند کیا، اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر بیٹے کو دیکھتے باہر نکلی، دیکھا اجنبی ابھی بھی بیٹھا ہے۔ اب سوال کیا نا، سنو گے سوال؟ کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کسی کے دروازے پہ نہیں بیٹھتے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ مولا مسلم کہتے ہیں خاتون جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اللہ پردیس میں کسی کو تنہا نہ کرے، بے یار و مددگار نہ کرے۔ جب سنا نا جس کا گھر نہ ہو، کہا کون ہوں؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ تھی نا، یہ سننا تھا، دروازہ کھولا، کہا بسم اللہ اندر آ جائیں مولا۔ بستر بنایا، پانی لائی، کھانا تیار کیا۔ میں کہوں گا مسلم کوفے میں تنہا ہو، کوئی اپنا نہیں رہ گیا، لیکن خوش نصیب ہو، مومنہ تمہارے لیے پانی بھی لا رہی ہے، کھانا بھی لا رہی ہے، بستر بھی بچھا رہی ہے۔ کاش ہوتے نہ دیکھتے جب کوئی نہیں رہ گیا سجاد کا۔ کون تھا جو بستر بناتا؟ کون تھا سجاد کے لیے کھانا بناتا؟ کون تھا جو پانی لاتا؟ کیا غربت تھی سید سجاد کی؟ آیا نا مومنہ کا منافق اور فاسق بیٹا۔ قرآن کہتا ہے فاسق کی قسم پہ اعتماد نہ کرنا۔ ایک مرتبہ عورت نے قسم لی، کسی کو بتائے گا نہیں، قسم اٹھا کے جا کے ابن زیاد کو شکایت لگائی۔ فجر کے بعد محمد ابن اشعث، یہ جودہ کا بھائی ہے جس نے کریم اہل بیت کو زہر دی تھی، 500 سوار لے کے آیا، توبہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی نا، ایک مرتبہ مسلم نے تیاری کی، اپنی تلوار اٹھائی، زرہ اٹھائی، لباس پہنا، دروازے کی طرف مسلم چلانا، جملہ سننا، آگے بڑھ کے توبہ نے روکا، مولا باہر نہ جاؤ خطرہ ہے۔ کہا میں مقابلہ کروں گا، کہا گھر کے اندر رہ کے مقابلہ کرو، زیادہ محفوظ ہو۔ کہا میں جانتا ہوں گھر میں زیادہ محفوظ ہوں، ہاشمی ہوں، غیرت مند ہوں، گوارا نہیں کرتا کوئی بدماش تیرے گھر میں داخل ہو۔ میں کہوں گا مسلم توبہ کے گھر کی پرواہ ہے، کوئی بدماش نہ آئے۔ دیکھتے نہ زینب و کلثوم کے قیام ہے، لوگ کہہ رہے ہیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔
کہ لے چلو آلے رسول کو. ہو گئی جنگ مسلم کی, نہیں کسی کے بس میں آیا. 500 اور سوار منگائے. ایک مرتبہ کہا نا زیاد نے ابن اشد سے, ایک بندے کے لیے 500 کافی تھے, جو 500 اور. اس نے کہا کوئی کوفہ کا ہم مال و بکال نہیں ہے, علی کا شیر لڑ رہا ہے. اب دھوکے سے گڑا کھودا, مسلم کو گھیر کے جنگ کرتے کرتے گڑے کے پاس لائے. گر گیا نا علی کا شیر, تو جس کے ہاتھ میں جو آیا پھر اس نے مسلم کے مارا. بس میں چھوڑ رہا ہوں. لے گئے مسلم کو قیدی بنا کے دارالامارا. ایک مرتبہ کہا امیر کو سلام کرو. کہا میرا امیر یہ نہیں ہے, حسین امیر نعم الامیر, میرا امیر حسین ہے اور نعم الامیر ہے. لے گئے مسلم کو قیدی بنا کے. ایک مرتبہ پانی مانگا نا, مسلم کے ہونٹ زخمی تھے, پانی میں خون آیا. ایک مرتبہ گرایا, پھر جام لایا گیا, پھر گرایا, پھر جام لایا گیا. تیسری مرتبہ گرایا نا, کہا اللہ کی رضا ہے مسلم پیاسا دنیا سے جائے. خبر پہنچی نا, یہی امام مکہ چھوڑ چکے تھے, رستے میں تھے. خبر آئی مسلم کی شہادت کی. میں چھوڑ رہا ہوں. 3 سال کی بیٹی تھی مسلم کی, عاتقہ نام تھا. روز عاشور تک ذکر ملتا ہے. روز عاشور کو کچھ تاریخیں کہتی ہیں. جب خیام پہ حملہ ہوا نا, یہ کسی کے پاؤں میں آ کے کچلی گئی, پھر نہیں پتا کدھر. سید الشہداء نے ایک مرتبہ بہن زینب سے کہا میری سفروں کی شریک بہن لے ہونا مسلم کی بیٹی عاتقہ کو. زانو پہ بٹھایا, جن کی چھوٹی اولادیں ہیں. ذرا تصور کرو, 3 سال کی بیٹی ہو, ماموں زانو پہ بٹھا کے سر پہ دست شفقت رکھ رہا ہے. کہا بہن زینب وہ جو گوشوارے خریدے تھے لاؤ. لائے, عاتقہ کے کانوں میں پہنائے. اہل بیت کے خاندان کی تھی. کہا ماموں شفقت پہلے بھی کرتے تھے, آج کچھ ایسی شفقت کر رہے ہو گویا یتیموں پہ کی جاتی ہے. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. روتی ہوئی آنکھوں کی عبادت اللہ قبول کرے. کہا بیٹا آج کے بعد اپنا بابا حسین کو سمجھنا. یہ منظر خیمے کے در پہ کھڑی سکینہ دیکھ رہی ہے, سوچ رہی ہوگی نا, جس کا بابا مارا جائے اسے دست شفقت رکھتے ہیں, اس کے کانوں میں گوشوارے پہناتے ہیں. میں کہوں گا نہیں, سکینہ وہ عاتقہ تھی, اس کی اپنی قسمت. تو فاطمہ ہے, فاطمہ کا بابا دنیا سے جائے ساری زندگی روتی ہے. اس کے کانوں میں گوشوارے پہنانے والا حسین ہے. سکینہ تیری اپنا مقدر تیرے کانوں میں پہنے ہوئے گوشوارے اس انداز سے اتارے جائیں گے, پھر شام تک کبھی پہلو کے بارے سو نہیں پاؤ گے. اللہ رحمت اللہ علیہ.